عبادت سر جھکانے کا نام ہے، عبادت بندگی کا نام ہے، عبادت اطاعت کو کہتے ہیں۔ اور اگر میں زیادہ آپ کو انتظار نہ کراؤں تو یہ بات میں کہہ دوں گا کہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کا نام عبادت ہے، اور زندگی اللہ کی مرضی کے بغیر گزارنے کا نام کفر ہے، شرک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع عبادت کی حقیقت۔ دیکھیں، گزشتہ نشست اگر کسی نے نہیں سنی ہے، 1966 نمبر تھا، اگر نہیں سنی ہے تو وہ سن لیں، کیونکہ میں اسی کی تسلسل میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ تو عبادت کی حقیقت، یہی بات ہم گزشتہ نشست میں کر رہے تھے۔ اور دیکھیں، عبادت کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک تو میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ عبادت بذات مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اچھا، مقصد کیا ہے؟ اللہ۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ بہت واضح پیغام ہے، بہت ہی واضح ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد بتا دیا ہے اور اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ مفہوم، انما انا بشر، آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، تم میں سے ہوں، اور مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اور وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ وہی بات آ گئی عبادت کی۔ عبادت، تمہارا معبود ایک ہے۔ اب مقصد کیا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، خواہش مند ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ عبادت کرے۔ عبادت کیا ہے؟ عمل صالح۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ بہت اہم ہے، بہت مرکزی، بہت واضح آیت ہے، بالکل کلیئر ہے۔ تو دیکھیں، عبادت سر جھکانے کا نام ہے، عبادت بندگی کا نام ہے، عبادت اطاعت کو کہتے ہیں۔ اور اگر میں زیادہ آپ کو انتظار نہ کراؤں تو یہ بات میں کہہ دوں گا کہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کا نام عبادت ہے، اور زندگی اللہ کی مرضی کے بغیر گزارنے کا نام کفر ہے، شرک ہے۔ مختصر طور پہ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں، جو بھی اللہ کے راستے پر چل رہا ہے وہ عبادت گزار ہے۔ جو شخص اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے وہ اللہ کی بندگی میں ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کی ہدایت کے برعکس اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے وہ مشرک ہے، اور اس کی روش کافرانہ ہے۔ کافر اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، مومن اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے اور بہت یعنی سمجھنے کی بات ہے۔ آج کا مسلمان اللہ کی ہدایت چھوڑ چکا ہے، یہ اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اور اس کی روش مشرکانہ ہے، کافرانہ ہے، منافقانہ ہے۔ دیکھیں، کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب ایک شخص کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتا ہے تو در حقیقت وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میری منزل اللہ ہے، اور زندگی میں نے اللہ کے لیے گزارنی ہے اور اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ اور دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو،
دراصل ہماری زندگی کا مقصد بدل گیا ہے. آج کا مسلمان اس نے اللہ کی بجائے دنیا کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے. جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں بس رہے ہیں الا ماشاء اللہ، سب کا قبلہ اور کعبہ دنیا ہے، سب کی منزل دنیا ہے، اور سب مسلمانوں نے دنیا کی کامیابی کو اصل قرار دے دیا ہے. اگر ایک گلی میں جھاڑو لگانے والا، نالیاں صاف کرنے والا مسلمان ہے، آج کل مسلمان خاک روب بھی ہوتے ہیں، یا ملک کے وزارت عظمیٰ پر بیٹھا ہوا جو بھی شخص ہے، ان دونوں کی منزل دنیا ہے. وہ خاک روب بھی دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، دنیا کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اور وزارت عظمیٰ کے سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص، اس کی منزل بھی دنیا ہے. کتنی پستی ہے، کتنی پستی ہے، پستیوں کی پستی ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے لیے زندگی گزارنا، اللہ کو منزل بنا لینا، اللہ کی وجہ سے زندگی گزارنا، یہ ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا. اس بات پہ آج کا مسلمان سمجھتا بھی نہیں ہے. اور بہت ہی دیکھیں ایک پریشان کن بات اس لیے ہے کہ ہم نے جھوٹ کو سچ تسلیم کر لیا ہے، اور سچ کو ہم حقیقت نہیں سمجھ رہے. حقیقت اللہ ہے، حقیقت آخرت ہے، حقیقت ہماری اصل روح ہے. ان تمام چیزوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے. اور دیکھیں، میں عبادت کی بات کر رہا ہوں. عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کی وجہ سے گزاریں، اور اللہ کی مرضی سے گزاریں. یہ عبادت ہے. لیکن اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا کو آپ نے مدعی زندگی بنا لیا ہے، تو اب آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار ہی نہیں سکتے. اور جو بھی آپ دین کے نام پر جو کریں گے وہ عبث ہوگا، وہ ایک کھلواڑ ہوگا دین کے ساتھ، وہ دین نہیں ہوگا. آج ہم سب لوگ دین کو ترک کر چکے ہیں. دین تو نام ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام. دین نام ہے اللہ کی طرف رخ کرنے کا نام. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس شخص کا دین سب سے بہتر ہے جس نے اپنا سر اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے. اور جو شخص دنیا کو ترجیح بنا چکا ہے اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور زندگی سرکشی میں گزار رہا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے یہ دعویٰ کرتا پھرے، لیکن اس کی منزل، یہ اپنی منزل جہنم کو بنا چکا ہے. وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے بھی حد پار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح بنا لیا، وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.